بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ سورہ آل عمران میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے ایمان والو اب تمہیں اس حال میں چھوڑ دے کہ پاک اور ناپاک ملے رہیں، اکٹھے رہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بھی اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو غیب عطا فرما دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے سامنے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی آنے والے ہیں مجھے سب کے بارے میں یہ علم ہے اللہ کی عطا سے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون ایمان بولیے نا نہیں لائے گا۔ اور ابھی تک رب کی جانب سے بھی یہ حکم نہیں آیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی رحمت للعالمین، تو آپ نے بھی ابھی تک منافقین کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ تو وہ آ جاتے مسجد نبوی میں، اہل ایمان بھی بیٹھے ہوتے، وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے، اور اندر سے وہ مومن نہیں تھے، اوپر سے ایمان کا لبادہ وہ رکھا تھا۔ تو جب یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپس میں ایک دوسرے سے آنکھیں ملا کر اشاروں میں اور کنایوں میں اور باہر جا کر وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی کیا بات کرتے ہیں کہ میں قیامت تک آنے والوں کو جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ حالانکہ ہم ان پر ایمان نہیں لائے اور اندر گھسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ جانتے نہیں ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے رب کو ان کا یہ طریقہ پسند مجھے بولیے نا، رب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ رب نے فرمایا محبوب جب تک ان کی زبانیں بند تھیں تب تک یہ ملے جلے رہے، لیکن اب بات آ گئی تیرے علم پر، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ جانتے کوئی نہیں ہے ویسے ہی کہتے ہیں، تو محبوب اب میں تمہیں بتا رہا ہوں اور تم ایک ایک کو کان سے پکڑ کے مسجد سے نکالتے جاؤ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر ایک ایک کا نام لے کر بتایا کہ اخرج یا فلانو فإنک منافقن، اخرج یا فلانو انک منافقن، اے فلان تو بھی نکل جا، اے فلان تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ اور میرے آقا نام لیتے جاتے اور صحابہ دھکے مار کے ان کو مسجد سے نکالتے جاتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہے۔ اور اس موقع پر رب نے فرمایا کہ محبوب اب پاک اور ناپاک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں طیب اور خبیث، یہ وغیرہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ طیب اور خبیث اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ طیب کا معنی اور خبیث کا معنی ناپاک، اور طیب سے مراد کون؟ آقا کا غیب ماننے والے، اور خبیث سے مراد آقا کے غیب کا انکار کرنے والے۔ یہ کس نے کہا؟ مجھے بولیے نا، کس نے کہا؟ علم غیب ماننے والوں کو رب نے کیا کہا؟ پاک، طیب، اور نہ ماننے والوں
کیا ہے؟ مجھے بولیے کیا لفظ ہے؟ اب اگر ہم کسی کو کہیں جو آقا کا غیب نہیں مانتا کہ یہ خبیث ہے، تو کہتے ہیں تم گالیاں دیتے ہو. آج کل ہے نا یہ بڑا بہت شور ہے کہ جی خادم حسین رضوی صاحب گالیاں دیتے ہیں. بعض لوگ بڑے پریشان ہیں، گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا جو جیسا ہے وہ اس کو ویسا ہی کہنا ہے نا. چور کو چور ہی کہیں گے نا، اسے حاجی صاحب تو نہیں کہہ سکتے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ چور کو کیا کہیں؟ حاجی صاحب کہیں؟ چور ہی کہیں گے نا. رشوت خور کو کیا کہیں گے؟ جو جیسا ہے اس کو ویسا کہیں گے. اچھا یہ بھی ضمن بات آ گئی، بلکہ میں اب سچ کہوں تو آ نہیں گئی، لائی گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جی گالیاں دیتے ہیں. سمپل سا سوال یہ کیا کریں کہ جی کس کو دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ بس دو باتیں پوچھ لیا کریں کہ جی آپ کو کیوں تکلیف ہے، آپ یہ بتائیں کہ کس کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں. بس دو باتیں بتا دیں. اب ظاہر ہے کہ اسی کو دیتے ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت پہ رکھنا ڈالا، اس میں خلل اندازی کی، اس میں انہوں نے کچھ بڑھا دیا، کچھ کم کر دیا، اس میں امینڈمنٹ کر دی، اس میں ترمیم کر دی. تو کیا ایسے لوگ عزت کے قابل ہیں؟ بولیے تو صحیح، عزت کے قابل ہیں؟ اور میں اس سے آگے چلوں، قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. لوگ سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. جب منافقین سے، کفار سے، مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. تو صحابہ کرام کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ بیوقوف کہہ دیا. تو اب لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تم تہذیب کے دامن چھوڑ دیتے ہو، تم حد سے آگے نکل جاتے ہو. لیکن تہذیب یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی ایسا لفظ ہے تو آپ ایسے نہ کہیں، آپ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں. تو میں کہتا ہوں پھر رب کے بارے میں کیا کہو گے؟ رب نے فوراً آگے سے پلٹ کر کہا انہم ہم السفہاء، فرمایا میرے محبوب کے غلام بے وقوف نہیں، جو یہ کہتے ہیں وہی خود بے وقوف ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا کہنا پڑتا ہے، اس کا حق ہے. پر یہ بات تو الگ رہ گئی. اب آئیے واپس. تو خالق کائنات اپنے محبوب کے غلاموں میں سے منافقین کو نکال دیا. کہاں سے؟ مجھے بولیے. آپ تھوڑا بولا کریں نا، آپ تھوڑا بولیں گے تو پھر مجھے بولنے میں مزہ آئے گا. آپ چپ ہو جاتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ پشتو سمجھتے ہیں اور میں اردو بول رہا ہوں. مجھے تو پھر کچھ ایسی بات سمجھ آتی ہے. تو جن کو اردو سمجھ آتی ہے آپ اوپر کریں نا ذرا، تو پھر تو آپ کو بولنا چاہیے. پھر تو پرابلم ہی کوئی. میں سمجھے شاید کوئی لینگویج پرابلم آ رہی ہے. جی اچھا چلے، اللہ برکت دے گا. آقا کا ذکر جب ہوتا ہے نا تو پھر سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. بس آپ میرے ساتھ ذرا شامل ہوں. تو میں نے کیا کہا؟ رب نے اپنے حکم سے، اپنے محبوب کے عمل سے منافقین کو نکال دیا. کہاں سے؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ آقا کے غیب کو نہ ماننا. ایک ان میں وجہ تھی، انہوں نے آقا کے غیب کو نہیں مانا. رب یہ حکم دے کر انہوں نے مسجد سے نکلوا دیا. اگر ہم بسترے والوں کو نکالتے ہیں تو لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں. اب ہم لوٹا بسترا والوں کو نکالتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں ناراض کیوں ہو جاتے ہیں. جی تم بڑی زیادتی کرتے ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے، تم کیوں نکالتے ہو؟ میں نے کہا جی رب نے نکلوایا ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتے. رب نے نکلوایا ہے. اور نکلوایا کیوں تھے؟ یہ میرے محبوب کی عظمتوں کو نہیں مانتے، غیب کو نہیں مانتے. اور یہ جو لوٹے والے ہیں یہ تو سارے آقا کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں. نہ غیب کو مانتے ہیں، نہ حاضر ناظر کو مانتے ہیں، نہ اختیارات کو مانتے ہیں. تو کیا یہ مسجد میں رہنے کے قابل ہیں؟ یہ تو رب کی سنت ہے کہ نکالو ان کو. رب کا حکم ہے، آقا سلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ